باكيا لشيئين فابكي للحسين فابكي للحسين فوز كربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي عما تعاشى مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأهله وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا حجاب زينب. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. اللهم عجل لوليك الفرج. محبت اہل بیت علیہم السلام رکھنے والے امام حسین علیہ السلام کے غم میں جن کے دل تپتے ہیں اور وہ لوگ چاہے جس بلاد جس وطن جس ملک جس شہر میں رہتے ہوں خواہ وہ پاکستان سے ہوں خواہ وہ ہندوستان سے ہوں خواہ وہ ایران سے ہوں خواہ وہ امریکہ سے ہوں خواہ وہ لندن سے ہوں کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں ہمارے پروگرام دیکھنے والے محبت اہل بیت علیہم السلام رکھنے والے اور امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو محبتوں بھرا السلام علیکم۔ اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہماری سرشت ہے اور یہ سرشت ایام مخصوص میں کچھ بالا انداز میں حرکت پیدا کر لیتی ہے اور اس محبت کو اظہار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کے سچے جانشینوں کی طرف سے احکام بھی صادر ہوئے کہ اہل بیت رسول سے محبت کی جائے اور عزائے امام حسین علیہ السلام ہماری سلامتی کا ضامن ہے اور امام حسین علیہ السلام ہمارے دین کی بقا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام دین پناہ ہیں۔ کسی بھی چیز کے بلند اور برتر ہونے کے لیے
चंद चीज़ों को लोग अलामत शुमार करते हैं और कभी कभार ये बुलंदी हमारे ऊपर इस तरीके से हावी हो जाती है। हद ये है कि अल्लाह जो कि ज़मीन और ज़मान और मकीन और मकान से खाली है या इन सिफ़ात का हामिल नहीं है। अल्लाह ताला मकान नहीं रखता, अल्लाह ताला ज़मान से मुतालिक नहीं है, अल्लाह ज़मान और मकान का खालिक है, इनमें मुहीत और महसूर नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़मान और मकान के अंदर महसूर हो जाए तो वो महदूद हो जाएगा और अल्लाह ताला महदूदियत से खारिज है। जो महदूद हो जाए वो उस पर दूसरी चीज़ें मुसल्लत होती हैं और जिस पर कोई चीज़ मुसल्लत हो जाए वो कादिर और साहिब इख्तियार नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जब अल्लाह ताला कादिर है तो हम फितरी तौर पर हर शख्स बुलंदी का ख्वाहां है और चाहता है बुलंदी ही उसका मकाम हो। इसी वजह से जब हम दुआ कर रहे होते हैं या जिसका एहतराम करते हैं तो या हद ये है कि हम अरवाह हमारे मरहूमीन का भी तज़किरा करते हैं तो हम आसमान की तरफ रुख करते हैं, बुलंद मुँह कर लेते हैं और सोचते हैं कि इनका मकाम बुलंद है। दुआ करते हुए आसमान की तरफ रुख कर लिया जाता है और हम इन चीज़ों के लिए आसमान की तरफ रुख करके फितरी तौर पर इजहार अक़ीदत व बुलंद मर्तबती का इकरार कर रहे होते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ख़ास काम किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वक्त शहादत अपने लिए बीबी जब देख रही थी तो अपने लिए ज़मीन को हुक्म दिया, झुक जाओ, नीचे हो जाओ। ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन की सतह थोड़ी झुक गई और बीबी सलामुल्लाह अलैहा का तिला ज़ैनबिया जो देख चुके हैं, मौला जो नहीं देख चुके उन्हें देखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ पर आकर देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी करें और उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री पकड़ के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके शहीदों का पुरसा देना नसीब हो। तो वो देख सकते हैं कि तिला ज़ैनबिया सलामुल्लाह अलैहा बुलंद मकाम पे है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुताहर जो है वो थोड़ी नीचे है। अगर क्योंकि इमारत चारों तरफ बनी हुई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के, एक इमारत वो है जो गुंबद से मुताल्लिक है, उसके बाद चार दीवारी यूँ बनी हुई है जो आजकल छत दी गई है, लेकिन फिर भी वो चार दीवारी असल जो कि कब्र की इमारत है उससे थोड़ी आगे करके है। तो इस वजह से तिला ज़ैनबिया अंदर से देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए एंट्री करता है, अंदर आता है, वो देख सकता है कि बाहर ऊंचा है और जो चार दीवारी बनी हुई है उसके बाद सहन नीचा है और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि जिस भी मासूम अलैहिस्सलाम का रोज़ा बना हुआ है उसे हिफाजत के लिए, एहतराम के लिए कुछ अंडरग्राउंड बना के उसके ऊपर ज़री को बनाया गया है, जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असल कब्र मुताहर नीचे है। जब मासूम अलैहिस्सलाम की कब्र थोड़ी ढलान के अंदर और थोड़ी नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है कि बाहर की जगह बुलंद है। ये तो बात हो गई हरम के अंदर की। अब वो लोग जो थोड़ा बाहर से आते हैं वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप ज़रा दिक्कत करें, जो लोग बगदाद साइड से आते हैं वो ज़्यादा देख सकते हैं कि बगदाद साइड से आप जब करबला में आएंगे तो कुछ फासले पे आपको ऐसे लगेगा बगदाद के बाद ज़मीन थोड़ी नीचे नीचे करबला की जानिब होती जा रही, हालांकि बगदाद का फासला तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, लेकिन जो करबला नज़दीक होती जाती है, हद यह है कि 15-20 किलोमीटर के फासले पे भी एहसास होना शुरू हो जाता है कि करबला की ज़मीन थोड़ी ढलान की तरफ माइल है, यानी गहराई की तरफ माइल है। और जब 5-7 किलोमीटर जो मगरिब के करीब आते हैं या सुबह के वक्त आते हैं, वो बगदाद के रोड से जब करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े की तरफ आने लगते हैं तो 5-7 किलोमीटर के फासले पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का मीनारा भी नज़र आना शुरू हो जाता है। ये करबला है और करबला की ये ख़ासियत है कि ये और ज़मीनों से थोड़ी ढलान पर है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निस्बतें जिस चीज़ ने पाई वो ज़ाहिरी एतबार से लोगों के ज़ाहिरी मिजाज के अंदर जो भी मकाम रखती हो, लेकिन उसने अपनी असलियत को इज़्ज़त दे दी है। किस तरीके से जो भी चीज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निस्बत पा गई है वो दुनियावी एतबार से उसका रुख ही बदल गया है। खाक है लेकिन अदब का मकाम है, ढलान की जगह है, लोग
پستی کی طرف، نیچائی کی طرف، ڈھلان کی طرف، جھکاؤ کی طرف سمجھتے ہیں، یہ مقام تھوڑا کم مرتبت ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے امر کا صدقہ اس زمین نے احترام میں اپنے آپ کو جھکا لیا۔ یہ اب جھکنے کے باوجود اتنی بلند ہو گئی ہے کہ لوگ کہیں پر بھی ہوں کربلا کا رخ ہر کسی کو معلوم ہے۔ ایک کعبہ کا رخ معلوم ہے، ایک کربلا کا رخ معلوم ہے، ہر کوئی جانتا ہے کربلا کس جانب ہے۔ اب کسی بھی چیز کا مقام ہوتا ہے چند اسباب کی وجہ سے۔ ایک لوگوں کے دلوں میں ظاہری طور پر عزت ہوتی ہے۔ عزت کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس جمعیت زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گو کہ لوگوں کی تعداد کم تھی، لیکن ان تعداد کی قلت کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا مقام، امام حسین علیہ السلام کا رتبہ لوگوں کے حضور اتنا بلند ہو گیا ہے کہ لوگ بلندیاں تلاش کرنے کے لیے در حسین پر لے کر تشریف لاتے ہیں۔ اور لوگوں کے پاس ایک معیار ہے کہ کسی بھی چیز کا احترام کرنا ہو، کسی چیز کا بھی مقام بیان کرنا ہو تو وہ دیکھتے ہیں ریاست و حکومت ہو۔ لوگوں کے پاس ریاست و حکومت دیکھ کے لوگ جھک جاتے ہیں، فریفتہ ہو جاتے ہیں، ادب آداب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ریاست اور حکومت جو اہل ایمان ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سید شباب اہل الجنہ ہیں وابوہما خیر منہما۔ امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا مقام اہل ایمان جانتے ہیں، لیکن جو امام حسین علیہ السلام کو ظاہری مقام جاننے کے باوجود آنکھیں چندھیا گئی تھیں یا انہوں نے تاریکی کا پردہ ڈال لیا تھا اپنے اوپر، وہ نہیں جان سکے تھے، لیکن انہیں پتہ چل گیا امام حسین علیہ السلام اس غربت کے عالم میں بھی وہ بلند مقام رکھتے ہیں، وہ بلند مرتبت رکھتے ہیں، وہ بلند عزت و احترام رکھتے ہیں کہ حر جیسا شخص جسے جناب امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے لانے کے لیے کربلا کے لیے معین کیا گیا تھا، اور وہ سپہ سالار تھا، بہت بڑی بڑی مراعات کی چمک دکھائی گئی تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ مقام کچھ اور ہے، تو اس نے ہر چیز کو ٹھوکر ماری اور امام حسین علیہ السلام کی دہلیز پر آ کر جھک گیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے زندہ مثال رہے گی، جو کہ اشقیاء نے جب یہ دیکھا تو اشقیاء میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ جب اضطراب پیدا ہوا تو مزید لالچ دیے گئے کہ امام حسین علیہ السلام کی حقانیت سے لوگوں کو روکا جا سکے۔ لوگ دیکھتے ہیں مکان کتنا بلند ہے، کتنا بڑا گھر ہے وغیرہ وغیرہ۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ریگزار میں آ کر خیمے لگا کے لوگوں کو بتا دیا کہ جب لوگ عزت احترام حاصل کرتے ہیں مکان کی وجہ سے یا زمان کی وجہ سے، معصوم علیہ السلام نے بتایا کہ ہم جہاں پر بھی ہوں، ہم جس جگہ پر بھی ہوں، ہم عزت دینے کا سبب ہوتے ہیں۔ دنیا ہم سے عزتیں کسب کرتی ہے، ہم لوگوں سے عزتیں کسب نہیں کرتے، بلکہ ہم عزتیں عطا کرنے والے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں عزت و احترام جاہ و جلال کی وجہ سے ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو ایسی عزتیں حاصل تھیں، امام حسین علیہ السلام کا اختیار سب پر آشکار تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزت تقویٰ کی وجہ سے تھی، جو کائنات جس کا انکار نہیں کر سکتی، جس کے لیے اشقیاء نے بھی لوگوں کو گمراہ کیا کہ ہم رسول کے قرابت دار ہیں، پہلے گمراہ کیا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے عزیز اقربا کو قید کر کے لے جایا گیا، پتہ چل گیا لوگوں کو کہ قرابت رسول رکھنے والے اور ہوتے ہیں۔ نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا کہ قرابت رسول اور ہے، اور عزت ہوتی ہے چاہنے والوں کی وجہ سے۔ چاہنے والے دیکھنے ہیں تو کچھ لوگ آتے ہیں دنیا کی وجہ سے، کچھ لوگ آتے ہیں دین کی وجہ سے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں میں کوئی بھی دنیا کی وجہ سے نہیں تھا، سب ایسے مخلص فداکار تھے کہ اپنے زمانے کے انمول ہیرے تھے، انمول موتی تھے، ان جیسا نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ کربلا جیسی کوئی زمین ہے،
ना आशूर जैसा कोई दिन है। करबला एक निहायत ही इज़्ज़त का मकाम, इज़्ज़त की जगह, इज़्ज़त की सरज़मीन। हुर अलैहिस्सलाम पे एक नज़्म पेश करने को जी चाहता है। हुर इख्तिसारे राह मवद्दत से खा गए, पहला कदम उठाते ही मंजिल पे आ गए। बेरंग होने वाली थी तस्वीर कायनात, खूने जिगर से हम उसे रंगी बना गए। हम फर्शे गम पे पहुँचे, वो पहुँचे थे तख्त पर, हम रास्ते पे आए, वो रस्ते पे आ गए। आइंदगा के नाम पे मौजूदगान हक़, लाखों दिलों को साथ लिए करबला गए। यसरब को कर गए थे मदीना शहे उमम, शब्बीर करबला में मदीना बसा गए। जानू पे रखे जौन का सर शाह कहते थे, तुम तो बिछड़ के और भी नज़दीक आ गए। वारफ्तगान लम्हे मौजूद अल अमान, तेगों में ज़िंदगी के पसो पेश पा गए। सहरा में थी सदा दो मुहर्रम को 4 सू, सरकार आ गए, मेरी सरकार आ गए। खैरात बांटने की तमन्ना लिए हुए, खैरात मांगने दरे ज़हरा पे आ गए। अकबर खुदा के घर को जो देखा सियाह पोश, ऐसा लगा हुसैन की मजलिस में आ गए। काफ़ी सारे साथी जो मुख्तलिफ़ अंदाज में हमें पैगाम लिखते रहते हैं, तवस्सुल करते हैं मौला से और अपने दिल की बातें हमें कहते हैं। और इन दिल की बातों में ऐसी दिल लगी होती है कि पढ़ते पढ़ते हमारी आँखें भी नम हो जाती हैं। इज़हार अक़ीदत दिल की ज़बान होती है और वो अल्फाज होते हैं जो इंसान को मोहब्बत अहले बैत के लिए माइल करते हैं। अल्फाज दिल लुगत नहीं रखते, मफ़हूम रखते हैं। अल्फाज दिल के लिए एहसास क़ल्बी ज़िंदा होना ज़रूरी है। कुछ मोमिनीन जो सफ़र में हैं, एक मोमिना सफ़र में मरीज़ है, उनके अहलियान ने दुआ के लिए कहा कि हमारे अज़ीज़ों को सेहत नसीब हो और वो खैर व आफ़ियत के साथ अपने घर वतन को वापस लौटे। और एक मोमिन अहमद अली नाम के हैं, मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, कहा कि दुआ कीजिए, मुद्दत हुई करबला का नाम सुनते हैं, करबला आना नसीब नहीं हुआ। करबला आना नसीब हो जाए। एक मोमिना के लिए दुआ के लिए कहा गया, ज़ैदी सादात से हैं, कहते हैं हमारे यहाँ औलाद नरीना नहीं है, करबला में दुआ कीजिएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असग़र का सदका अली अकबर का मातमी बेटा अता फरमाएँ। हम मौला की ज़री को देखकर यही अर्ज़ कर सकते हैं, मौला हम आपके तवस्सुल करने वालों के नौकर होने की हैसियत से आपसे अर्ज़ करते हैं, मौला ये दुआ करने वाले हमसे अर्ज़ कर रहे हैं, हम तो हुक्म ही समझेंगे क्योंकि मौला के चाहने वाले हैं। मौला इनका हुक्म सर आँखों पर इनको औलाद नरीना अता फरमाइए। कुछ तालिब इल्मों ने मैसेज किए
کہ امتحانات ہیں، سخت امتحانات ہیں، امتحانوں میں کامیابی نصیب ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا حسین آپ کے امتحان عظمیٰ کا صدقہ، مولا جو امتحان دے رہے ہیں انہیں امتحانوں میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام کے عیال کا بھی آج کل امتحان چل رہا ہے، اس امتحان کا صدقہ مولا حسین ہر امتحان دینے والے کو امتحان میں سرخ روئی عطا فرمائیے۔ مولا کچھ مومنین ایسے، تقریباً 4 مومنین نے کہا روزی ان کی تنگ ہو گئی ہے، حالات پہلے اچھے تھے، مولا کی راہ میں اچھا تبرک تقسیم کیا کرتے تھے اور اپنے طرف سے اظہار عقیدت و خلوص کو پیش کرتے تھے، لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں ان بیچاروں کے، کہتے ہیں کہ ہم مالی تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے ہیں، کرتے ہیں لیکن جی چاہتا ہے اس سے بڑھ کر کریں۔ مولا سے دعا کیجئے گا اگر ہماری کوئی خطا ہے تو معاف فرمائیے، تاکہ ہم آپ کے ذکر میں بڑھ چڑھ کر رزق حلال سے خدمت کر سکیں۔ سفر میں آنے والے اپنے گھروں سے آ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، دلوں میں اطمینان ہوتا ہے ہم جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اور یہ اطمینان انہیں ہر مصیبت سے بچائے رکھتا ہے، کیونکہ وہ صاحب اطمینان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ہر شخص کو ایک محبت ہے، ایک چاہت ہے معصومین علیہم السلام کی ذریحات پر آئیں۔ کچھ مومنین ابھی سے جن کے وطن دور ہیں ویزا پروسیس شروع کر دیا ہے، دعا کے لیے کہا کہ دعا کیجئے ہم ویزا حاصل کر سکیں، اور 40 امام حسین علیہ السلام، چہلوں میں امام حسین علیہ السلام پر کربلا پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کو عرض عقیدت پیش کر سکیں۔ یہ عرض عقیدت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نہایت خلوص کے ساتھ پیش کرنے کے لیے لوگ بے چین ہیں۔ ویسے اتفاق کی بات ہے، جو سہولیات بڑھتی جا رہی ہیں زائرین کی تعداد میں ماشاءاللہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں کربلا میں موجود لوگ عام ایام میں جس طریقے سے شب جمعہ میں ہوتے ہیں، لوگ کربلا میں موجود ہیں۔ کربلا میں امن و امان ہے، کربلا ہمیشہ سے مرکز امن ہے اور گہوارہ امن ہے۔ کربلا ماں کی گود کی طرح آج بھی پرسکون ہے، صرف اس میں تلاطم جو برپا ہے وہ حسین کے خون کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا خون رہتی دنیا تک ظلم کرنے والوں کے لیے ایک عبرت کا، ایک احساس ندامت کا، ایک جرم کا پیغام بن کر ثابت رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات پر ظلم کرنے والے سمجھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے کے بعد شاید وہ راحت پا جائیں گے، لیکن کوفہ کے اندر جانے والا امام حسین کی پردہ نشین بہن کا اس انداز میں خطبات اور بیان لوگوں کو بتا گیا کہ امام حسین علیہ السلام حق کی خاطر مارے گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام دولت کی خاطر نہیں، دین کی خاطر شہید ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کسی دنیا پرستی کے لیے نہیں بلکہ دین پرستی کے لیے جان فدا کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے دلوں کی، ہماری روح کی، ہماری فکر کی معراج ہے، معرفت کا ذریعہ ہے، معرفت کا مقام ہے، معرفت کا وسیلہ ہے، حقیقت معرفت ہے۔ اس لیے کہا گیا من زار الحسین بکربلا
کمن زار اللہ فی عرشہ، جس نے امام حسین کی زیارت کی اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ سیدہ کربلا میں رخصتی کے بعد دربار یزید میں جانے کے لیے پہلے کوفہ پیش کر دی گئی ہیں۔ مقام پہنچا ابن زیاد کی اٹکھیلیوں کا۔ ابن زیاد ملعون اٹکھیلیاں کر رہا ہے، حرکات کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پکارتا ہے کہ اولاد رسول کو اذیت دینے والا مورد کون سا زیادہ بڑا ہو سکتا ہے۔ کہا گیا کسی ایسے شخص کو لایا جائے جسے دیکھ کر انہیں مزید شرمندگی ہو۔ گو کہ شرابی کے دربار میں زہرا زادیوں کا کھڑا ہونا بہت بڑی اذیت تھا۔ کہا گیا مختار تیرے زندان میں موجود ہے، مختار تیرے زندان میں موجود ہے، مختار تیرے زندان میں موجود ہوتے ہوئے تیری قید میں ہے۔ پکارتا ہے، کہتا ہے مختار کو بلایا جائے۔ مختار کو بلایا گیا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جناب مختار کو بلایا جائے۔ زہرا زادیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کہتی ہے سجاد یہ ذلت بھی دیکھنا ہمارے مقدر میں تھا۔ میرے بابا کا چاہنے والا دربار میں آئے، میں رسن بستا۔ ابھی یہ پکار ہی رہے تھے کہ لعین نے جناب مختار کو پیش کر دیا۔ جناب مختار دربار میں آئے ہیں۔ کہتا ہے امام حسین سے کتنی محبت رکھتا ہے؟ کہتا ہے بہت محبت رکھتا ہوں۔ کہا اگر امام حسین علیہ السلام کے پاس جانا پڑے تو جائے گا؟ کہتا ہے ہاں جتنا جلد ہو سکے۔ میں نے سنا ہے، کہتا ہے میں نے سنا ہے کربلا میں پہنچ گئے ہیں۔ کہتا ہے ابن زیاد ملعون اگر اسی دربار میں حسین سے ملا دوں، دربار کا نام آنا تھا مختار سقفی کو۔ ایک دم سے جوش آیا، جوش میں انگڑائی جو لی، زنجیریں ٹوٹ کر گر گئیں۔ کہنے لگا تیری جرت حسین کی پاک ذات اور تیرا دربار، یہ بات کہنا تھا، یہ بات کہنی تھی کہ ایک مرتبہ ساتھ کھڑے سپاہی کی میان سے تلوار کھینچ کے حملہ کرنا ہی چاہتا تھا۔ پیچھے سے ایک کڑیوں کی آواز آئی۔ کہا چچا مختار جنگ نہیں کرنی۔ پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ دربار میں مجھے چچا پکارنے والا کون ہے، چچا پکارنے والا کون ہے۔ پیچھے سے آواز آئی مختار پیچھے نگاہ نہیں کرنا۔ کہنے لگا پیچھے نگاہ کیوں نہیں کرنی؟ پکار کر مولا سجاد کہتے ہیں تو پیچھے نگاہ کرے گا؟ پیچھے میری پھوپھیاں زنجیروں میں رسن بستہ قید ہو کر دربار میں آ گئی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم عجل لولیک الفرج۔ ابكي للحسين ابكي للحسين عروس كربلاء بكت له السماء بكت له السماء قال الرضا يا ابن شبيه ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشى مثل الكبش قد الذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر مصيبته كل شي بكى وظل حاير